اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا، روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں حدیث مبارکہ کا مفہوم، آیات کا ترجمہ اور تشریح، اس کے ساتھ ہی آپ بہن بھائیوں کے لیے مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کی فضیلت اور درود پاک کی فضیلت۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے ان نیکیوں کا صلہ اس جہاں میں بھی دے اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی آج جمعہ کی رات ہے، آپ سب بہن بھائیوں کو جمعہ کی رات مبارک ہو۔ ضرور آپ نے اپنے مغرب کے بعد اپنے اہتمام کرنا شروع کر دیا ہوگا، جس طرح میں آپ کو کہتی ہوں کہ جمعہ کی رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، آپ نے اہتمام کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ ذکر اللہ سے اپنے دل کو ذاکر بنائیے اور جمعہ کی رات خاص طور پر اہتمام کیجیے تاکہ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ تعالی ہمارے لیے اہتمام کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا حرامی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ اس کے ساتھ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوش باش رکھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی خوشبو۔ الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مومن کے قلب میں موجود ہے، خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ جس شخص نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضرور ہے، محبت بھی ایسی کہ جو تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ میرے پیارے نبی پر، آپ کی آل پر میری جان قربان، میرے اہل و عیال کی جان قربان، ماں باپ بہن بہنوں کی جان قربان۔ آپ کی عزت آبرو ہمارے لیے اہم فریضہ ہے، ہم اپنے پاس سے پوری کوشش کرتے ہیں آپ کی عزت آبرو پر کوئی آنچ نہ، کیونکہ آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ بہت ہی محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ہم آپ کی امتی ہیں۔ آپ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہیں، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ یہ نہیں صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کفار کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ بقول مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، عشق کا وہ شعلہ ہے جب بھڑکتا ہے تو سارے جہاں کو پھونک ڈالتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل اطاعت کا عزم کر کے خواہشات کی راکھ سے دل اپنا صاف رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا، بیٹا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو کستوری ہے کہ اس کو بند رکھا جائے، اس کو خواہشات کی راہ کے نیچے دبایا نہ جائے تو ہر جگہ مہکتی ہے، کیونکہ نبی کریم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک سراپا معطر تھے، جدھر سے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے وہ گلی کوچے مہک جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ چمکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تاریک اور اندھیری رات میں گھر کے اندر روشنی ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میں بیان کر رہی ہوں آپ نے میرے بیان کو ضرور سننا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی وظائف ہیں، قیمتی باتیں ہیں جو آپ تک میں پہنچا رہی ہوں، اور خاص طور پر جمعہ کی رات آپ نے درود پاک کی بھی فضیلت کرنی ہے، درود پاک کے اہتمام کرنا ہے اور درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے ہیں۔ جو فرشتہ مقرر ہے وہ خود ہی جا کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں کسی گندگی کی اور غلاظت سے اتنی بدبو نہ آئے جتنی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بدبو آتی ہے۔ یہ دشمن صحابہ
اور بہت سے دشمن ایسے ہیں جو تمام ازواج محترات کے بھی دشمن ہیں، ہمیں ان سے بھی اسی طرح دشمنی رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارا اصل عاشق ہونا ثابت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ نے رحمت بھیجی، نور جو گنبد خضرا پر ہے، وہ اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی بسا دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میرا آج کا موضوع ہے توبہ اور استغفار کا، توبہ اور استغفار جلدی سے جلدی کر لینی چاہیے، کیونکہ استغفار اور توبہ کے لیے وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جس عمر میں بھی وقت میں ہم توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم پچھتانے کے سوا کچھ نہ رہے۔ جس طرح ہم چھوٹے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے کہ بچہ کھیل کود میں ٹائم ضائع کرتا ہے، اور جوانی میں لڑکپن میں ہم ادھر کی ادھر کی کھیل کود میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور مستی ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھر سستی چڑھ جاتی ہے۔ اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ آپ کو بہن بھائیوں کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے سبھی صغیرہ گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی۔ حقوق العباد سے توبہ کا طریقہ، اگر وہ ایسا گناہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ کسی بندے کی حق تلفی یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، مثلا کسی کو ناحق مارا یا کسی کو طعنہ دیا یا کسی کا دل دکھایا یا کسی پر بہتان لگایا یا کسی کو مالی نقصان پہنچایا یا کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا لیا یا کسی کی امانت میں خیانت کر لی، یہ سب ایسے کام ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس باتوں کو حرام قرار دیا اور بندوں کے ساتھ یہ زیادتی پائی گئی ہے۔ ایسے گناہوں سے توبہ کے مکمل ہونے کے لیے پہلی 3 شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی شرط یہ بھی ہے، جن بندوں کا حق مال کھا لیا یا تو اس کا حق ادا کرے، اس سے معاف کرے، اس کے بعد توبہ مکمل ہوگی۔ بہرحال میرے پیارے بہن بھائیوں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک اعمال کے ذریعے ہمارے معاف فرما دیتی ہیں۔ لہٰذا آیت الکرسی کی یہ جو فضیلت آئی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کے نام اعمال سے مٹاتا رہتا ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ استغفار اور توبہ کو اپنانا چاہیے۔ آپ سے روزانہ گزارش کرتے ہیں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صبح کو 1 تسبیح اور شام کو 1 تسبیح۔ صبح کو آپ 1 تسبیح پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح آپ کی حاجتیں پوری کریں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ انمول خزانے ہیں، یہ بہت ہی پیارے خزانے ہیں، آپ تک جو میں پہنچاتی ہوں، آپ نے انہیں کرنا ہے، نفع دینے والا اور فائدہ دینے والا اور آپ کے منظور و قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کرنے والے بنے، وہ دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ میرا رب رحمان ہے، وہ دینے والا ہے، ہماری جھولی کو خالی واپس نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش فرمائیں کہ باوضو رہیں اور طلب صدق کے ساتھ معافی کی طرف دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں اور بعد خوب دعائیں مانگیں۔ اس طرح دعائیں مانگیں ہر نماز کے بعد کہ اس طرح کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر اب قبلہ رو ہو کر وضو 3 مرتبہ اور درود پاک باوضو ہو کر 3 مرتبہ، غلطی معاف کر دیجیے گا، سلام پھیر کر قبلہ رو باوضو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر شروع کر دیں۔ وظیفہ مکمل پڑھ کے طور بطور ہاتھ میں 3 مرتبہ پھونک مار کے سارے بدن پہ پھیریں، بفضل اللہ تعالیٰ خوب آپ کو نفع، نجات، شفا نصیب فرمائیں گے۔ وہ اس طرح سے ہے سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بتانے کا طریقہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، آپ کس طرح کریں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ باوضو ہوتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد قبلہ رو جائے نماز پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر یہ تین مرتبہ آپ نے یہ درود
سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھینک دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو نفع، نجات اور شفا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ خزانے ہیں، انمول خزانے میں تو آپ تک پہنچاتی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مجھے لگتا ہے کہ میں بہت محنت سے آپ کے لیے وظائف بناتی ہوں، بہت محنت سے آپ کے لیے یہ سچی اور حدیث کی باتیں لے کر آتی ہوں۔ آپ بھی میری محنت کا صلہ دیجیے، مجھے محنت کے صلے کی ضرورت ہے۔ آپ نے میری ویڈیو فل واچ کریں تاکہ مجھے اس کا صلہ ملے، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ملے، کیونکہ مجھے بھی ضرورت ہے۔ میرا واچ ٹائم بالکل پورا نہیں ہو رہا، دیکھنے والے ہیں لیکن تھوڑا سا دیکھتے ہیں، مکمل نہیں دیکھتے۔ اگر آپ کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو پوری اچھی طرح سمجھ آ جائے گی میں کس طرح محنت سے آپ کے لیے بناتی ہوں وظیفے، اور آپ نے میری ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو بھی دے، کیونکہ میرے پاس دینے کے لیے صرف یہ دعائیں ہیں اور کچھ نہیں، دعائیں ہی بہت ہوتی ہیں۔ آپ نے آمین کہنا ہے، جمعہ کی رات ہے، ہم دعائیں مانگیں گے، اس سے پہلے کہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ اے میرے اللہ، اس وقت جس نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما۔ اس وقت جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس پر آمین آمین کہہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، رزق کی فراوانی فرما۔ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اولاد نہیں ہے تو انہیں اولاد نورینہ عطا کر، رزق کی تنگی ہے تو رزق کی کشادہ کر، پریشانی آفت کوئی بلائی ایسی برائی ہے ایسی ہے کہ دور نہیں ہو رہی تو وہی دور کرنے والا ہے، تو رب العالمین ہے۔ تمام مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھ، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھ، پاکستان کو شر سے بچا، محفوظ رکھ میرا اللہ۔ تو پاک فوج کا بھی ساتھ دے اور پوری امت مسلمان کا بھی ساتھ دے۔ تو ہی نگہبان ہے، اس کا تو نگہبان ہے، اس کو کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے اللہ۔ تو رحمان، تو رحیم، تو ذوالجلال والاکرام، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میری ہر دعا پر کہہ دے کن فیکون، ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک